ناظرین و ناظرین، العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس کا یہ حصہ ہے۔ سابقہ درس میں آپ کے سامنے ہم نے اللہ رب العالمین کی صفت عفو و صفح و قدرہ اور و عزہ کو واضح کیا تھا کہ اللہ ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم معاف کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نمایاں صفت یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرتا ہے تو مجبور ہو کر کے معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے، اس کے بعد معاف کرتا ہے۔ تو اللہ اگر معاف کرتا ہے تو کوئی اللہ کو عاجز نہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم صفت عزت کو بھی ہم نے دلائل کے ذریعے سے واضح کیا تھا۔ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین کے سلسلے میں جو عقیدہ بتایا ہے وہ کسی کے اقوال کو لے کر کے یا کہیں سے کچھ عبارتیں نقل کر کے اس کو واضح نہیں کیا، بلکہ شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر کے لکھا ہے تاکہ آپ اللہ کو جانیں جیسے خود کو اللہ نے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں صرف نقل کی ہیں، یا اگر کہیں ضرورت پڑ گئی تو حدیث کو ذکر کیا ہے، وہاں پر کہیں کسی کا قول نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کو ہم کیسے جانیں گے؟ جیسے اللہ خود بیان کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ایک صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ابن تیمیہ قرآن کریم کی وہ آیت وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ رب العالمین کا یہ کہنا تبارک اسم ربک ذو الجلال والإکرام، سورہ رحمان کی غالباً یہ آیت۔ تو کہا کہ تبارک اسم ربک، تبارکہ کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بابرکت۔ تیرے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، اور تیرا رب ذو الجلال، جلال بلند، عظمت والا۔ تو کہا کہ ذو الجلال، جو بہت بلند ہے، جلال والا ہے، شوکت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ والاکرام، اکرام کا لفظ یہ عربی زبان میں تکریم سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عزت، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، عزت کرنا۔ تو کہا کہ تیرے رب کے نام کی برکت، کہ جو رب عظمت والا ہے اور عزت والا ہے، یہ معنی ہوا اس کا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ذو الجلال اور ذو الاکرام کی جو بات ہے، عظمت والا اور تعظیم والا، تو دراصل میں یہ رب کی صفات، تیرے رب کے نام سے جو برکت والا ہے اور جو عظمت والا ہے اور تعظیم والا ہے، عزت والا ہے۔ تو پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے تبارکہ، تبارکہ کا معنی جیسے ہم نے ترجمہ میں ذکر کیا ہے کہ برکت والا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جس کام میں اللہ رب العالمین کے نام سے اس کا آغاز نہ ہو فَهُوَ أَبْتَرُ، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، رب کا نام نہیں آیا، لہٰذا وہ کام بے برکت ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ برکت جڑی ہوئی، یہ معنی ہے اس کا تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ اللہ رب العالمین کے ایک اسم کی وضاحت کی ہے مختلف صفات کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک اور آیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هل تعلم له سمیہ، صرف
آیت کا جو جز ہے مکمل آیت کو نہیں پیش کر رہے ہیں، جو محل استشہاد ہے اسی کو، جہاں سے مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے وہی ٹکڑا پیش کیا جا رہا ہے۔ آیتیں بڑی طویل ہے، لیکن جو سمجھنا ہے اللہ کی صفت کو وہ پڑھ کر کے سنایا جا رہا ہے۔ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ کے برابر کسی کو جانتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کر رہا ہے، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی مشابہ کوئی ہے؟ اللہ رب العالمین کی بھی نظیر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جیسا بھی کوئی ہے؟ جانتے ہو تو بتاؤ۔ ہل تعلم لہ سمیہ، اللہ تعالیٰ یہ زجر توبیخ کے طور پر، تادیب کے طور پر، ادب سکھانے کے لیے اور ترغیب دلانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، جانتے ہو اللہ کے برابر کوئی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے برابر تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کسی کام میں کام کرنے والے کے جیسا کوئی ہو تو پھر وہاں پر کوئی کمال نہیں۔ آپ کے جیسے 36 ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہل تعلم لہ سمیہ، اللہ کے برابر، اللہ کے جیسا بھی کسی کو پایا ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو کمال کس کے لیے ثابت ہوا؟ اللہ کے لیے ثابت ہوا کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ یکتا ہے، اللہ یگانہ ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام نے قرآن کریم کی ایک اور آیت کو ذکر کیا۔ یہاں دیکھیں صرف اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے برابر، اللہ رب العالمین کے لیے شریک، اللہ کی عبادتوں میں کسی کو ساجھی نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم خود بھی اس بات سے واقف ہو۔ یعنی کہ الزامی طور پر سمجھایا جا رہا ہے۔ ند کا کیا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ہمسایہ، مساوی، ایکول، برابر۔ تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو مساوی نہ بناؤ، اللہ کے برابر نہ بناؤ، جبکہ تم خود بھی اس بات کو جانتے ہو۔ یعنی کہ پہلے تو یہ آیت پیش کی گئی کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، تمہیں علم ہے اس بات کا۔ جب تمہیں علم ہے اللہ کے برابر کوئی نہیں تو پھر تم کیسے جانتے بوجھتے اللہ کے برابر لاتے ہو؟ یہ بتایا جا رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کا پس منظر پڑھیں گے، اس کا شان نزول کیا ہے یا اس طرح کی جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہے، تو دراصل میں یہ مشرکین مکہ اور اس زمانے کے جو کفار تھے انہی کے عقیدے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تم ہی بتا دو کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ کل کائنات کا مالک خالق کون ہے، تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے تو پھر تم کیوں اللہ کے برابر شریک بنا؟ یہ الزامی طور پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے آدمی کو علم نہیں ہے اور اس نے کوئی کام کر لیا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور حجت اپنا یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا تو میں نے کر لیا۔ لیکن وہ شخص جو علم رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ غلطی کرے تو وہ کوئی عذر قابل قبول ہی نہیں ہوگا کہ جانتے بوجھتے اس نے ایسا کیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک اور آیت ذکر کی، کہا کہ فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، جو سابقہ آیت کا ٹکڑا کہ جب تم نے جانا اللہ کے برابر کوئی نہیں اور جب تم نے مانا اللہ کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسایہ کوئی نہیں، یہ علم ہے کہ ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہے،
یہ علم رکھنے کے بعد پھر تاخیر کس بات کی ہے؟ غیر اللہ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرو. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ جب تم نے مانا کہ غیر اللہ کا کچھ نہیں ہے، جب خالق اللہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جس نے زندگی دی تم جانتے ہو تو بندگی بھی اسی کی ہونی چاہیے. تو کہا فَاعْبُدْهُ، کہ عبادت و بندگی بھی تمہیں اللہ ہی کی کرنی چاہیے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. پھر اس کے بعد شیخ الاسلام مزید ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں اور کفار، مشرکین اور قیامت تک آنے والے ان بد عقیدہ لوگوں کے اس عقیدے کا پردہ فاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یحبونہم کحب اللہ، یہ جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر کے معبودان باطلہ کو پکار رہے ہیں، جیسے کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، انسان کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، یا پھر سورج کی، چاند کی، سمندر کی، ستاروں کی، پتھروں کی جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے، کنکریوں کی، تو کہا کہ ان کا عقیدہ ایسا ہے یحبونہم، یہ ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. محبت یہ بھی عبادت ہے. محبت، خوف، اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہے، اس کے اوپر اجر ملے گا، عبادت کا حصہ ہے. اگر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرنا بھی یہ عبادت ہے، اس پر اسے اجر ملے گا. تو کہا کہ یہ جو محبت ہے، محبت اللہ کے لیے یہ ایسی محبت خاص ہونی چاہیے، جبکہ یہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں. یا اس کو مزید اگر ہم واضح کریں گے تو جس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض یہودیوں نے یا اس زمانے کے بعض ایسے بدعقیدہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہیں، بڑے محبوب ہیں اللہ کے، اللہ تعالی ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو چند دن رہیں گے ہم جہنم میں، پھر اس کے بعد چونکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اللہ نکال دے گا. اس طرح کی جب وہ باتیں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل کیا اور کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو وہاں اللہ نے یہ کنڈیشن رکھی، یہ شرط رکھی کہ تمہیں نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے صلے، اس کے عوض میں تم سے محبت کرے گا. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس آیت کو آپ سمجھے کہ اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے، اور اللہ سے محبت صرف زبانی دعوے پر ثابت نہیں ہوگی. اللہ جس سے محبت کرتا ہے آپ بھی اس سے محبت کریں. اللہ جس کام کے کرنے سے خوش ہوتا ہے آپ وہ کام کریں. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے آپ اس سے دور رہیں. یہ اللہ سے محبت ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت نہیں کرنی ہے، یہ تو غیر اللہ سے محبت کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، وہ اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہیں، یہ تو غیر اللہ کے آگے اپنا سر اور ماتھا ٹیک رہے ہیں. تو کہا یحبونہم کحب اللہ. اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک اور آیت ذکر کی، کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کوئی شخص جب اس کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے تو آدمی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ شبہ اٹھ سکتا ہے
اللہ کے برابر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی ہوگا جو اللہ کو سپورٹ کرتا ہو، کیونکہ پارٹنرشپ یا ایکوالٹی کا جب رد ہو گیا، ایکول کوئی نہیں ہے، تو کوئی یہ بھی تو سمجھ سکتا ہے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن وقت ضرورت اللہ تعالیٰ کسی سے مدد طلب کرتا ہے، تو وہ جا کر کے اللہ تعالیٰ کا شریک بنتا ہوگا کچھ کاموں میں، کچھ ایسے کام ہوں گے جہاں پہ اللہ کا شریک بنتا ہوگا۔ تو کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں ہر طرح کی تعریف بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، چونکہ یہ سب سے پہلا رد اس لیے ہوا کیونکہ آدمی کی یہ فطرتاً خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں ایک نرینہ اولاد بھی ہو، اس کی بیٹا بھی ہو جو آگے چل کر کے آئندہ زمانے میں اس کا سہارا بنے، سپورٹ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رد کیا لم یتخذ ولدا، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے مدد کی، لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کو نہ کسی کو وارث بنانا ہے، نہ اللہ کو اپنے کاموں میں کسی کو ساجھی بنانا ہے۔ وقتیہ طور پر ضرورت کے وقت میں اللہ بلا کر کے کام کو تقسیم کر دے، میں یہ کام کر لوں گا، کچھ کام تم کر دو۔ تو کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، یہ بہت اہم جملہ ہے، بڑی اہم آیت ہے، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، قرآن کریم میں ایسی آیتیں ہیں جہاں پہ اللہ نے کہا اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، کہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دوست ثابت کیے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، خلیل اللہ ہے، کہ اللہ رب العالمین کے دوست ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے دوست کس کام میں آتا ہے؟ دوستانہ تعلق کس بنیاد پر ہوتا ہے زیادہ تر؟ کہ ایک دوست پریشانی میں ہوتا ہے تو دوسرا دوست آگے بڑھ کر کے اس کو سنبھالتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ایک شرط لگائی، کہا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ دوست نہیں بناتا عاجزی میں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہ دنیاوی دوستوں کے جیسے نہیں ہیں کہ وقت ضرورت کام آ جائے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دوست بنایا ہے، اللہ کو دوستوں کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو کہا وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ نے عاجزی کے ساتھ، یعنی کہ کوئی کام بنانے کے لیے دوست نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، پھر اس کے بعد کیا کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بار بار بیان کرو۔ یہ فعل امر ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی کو بیان کرو۔ اسی واسطے اہل علم نے نقل کیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا کی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اونچی چوٹی پر چڑھ جاتے، کسی بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ جاتے یا کسی عالی مقام پر چلے جاتے تو وہاں پہ زور زور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کیونکہ آدمی عادتاً مزاج میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جب وہ اوپر جاتا ہے، جب بلندی پر پہنچتا ہے اور جب نیچے نظر ڈالتا ہے تو آدمی کچھ دیر کے لیے یہ خیال کرتا ہے کہ میں بلند ہوں، میں بلند ہوں، دوسرے میرے نیچے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ ادب سکھایا، تو بلند ہے یہاں پہ، لیکن سب سے زیادہ بلند و بالا اللہ ہے، لہذا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، تمہارے اوپر اللہ ہے۔ انشاءاللہ بقیہ صفات کا ذکر آگے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے۔